آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بندہ تھا جو عام بندہ تھا، اس میں یہ زخمی ہوا تھا. تو اس وقت میں نے جو میجر تھا، میجر ناصر، اس سے بات کی. انہوں نے کہا کہ نیاز آپ کس طرح اس بچوں کو یا مریضوں کو اسپتال لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس پر اٹیک ہو جائے گا. اس وقت مینگورہ کا جو کمانڈر تھا ان کے کنٹرول میں تھا مینگورہ شہر، رشید لالا اس ہم کو کہتے تھے. اس کو بھی میں نے فون پر بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ سفید جھنڈا لے کر گاڑی پر لگائے اور جہاں جا سکتے لے جائے، لیکن ہم ذمہ داری نہیں لیتے کہ اس پر فائر ہو گیا یا جو کچھ ہو گیا. تو یہ حالات تھی. تو اب یہ جو ہے نا یہ والنٹیرلی اس وقت جو محلے میں ڈاکٹر ہوتے ہیں جو عام طور پر بخار کے لیے یا پیٹ درد کے لیے دوائی دیتے ہیں، یہ وہی ڈاکٹر تھے. یا اس میں 2 آفیشل ڈاکٹر بھی ہے لیکن اس کے پاس سرجری کی کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس خون بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ بند کر دے. تو اس وجہ سے وہ نقصانات زیادہ ہو گئے. تو اس وقت اسی حالت میں بھی ایک ایز اے جرنلسٹ ہم نے یہی اپنا فرض جانا کہ ہم وہی کام کریں، وہ محفوظ کریں، جو حالات ہے وہ میڈیا پر دکھائیں کہ اس وقت میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جرنلسٹ کیا پیش کر رہے ہیں. کسی عام شخص کو قتل کر دیتے تھے یا ذبح کر دیتے تھے تو ہمیں ذاتی طور پر بہت دکھ ہوتا تھا کہ گلا کاٹ کر قتل کر دیا ہوتا اور جاسوسی کا الزام یا جو بھی ہو. اور ان میں پولیس اہلکار بھی ہوا کرتے تھے یا اس کے علاوہ دیگر جرائم میں ملوث افراد جن کے اوپر جو کاغذ پڑے ہوتے تھے اس پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ طالبان کیا کر رہے ہیں، یہ تو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. اور اسپیشلی جب یہ کسی تعلیمی ادارے کو تباہ کرتے تھے بموں کے ذریعے یا اس کو آگ لگاتے تھے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا تھا کہ یہ تو اپنے لوگوں کو علم کی روشنیوں سے دور کر رہے ہیں. یہ تو لوگوں اپنی نئی نسل کو اندھیروں کی طرف گامزن کرانا چاہتے ہیں. کہ جو آپریشن کے دوران صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے، اس آپریشن کے دوران ہمارے 4 صحافی شہید ہو چکے ہیں. ایک بم دھماکے میں، فائرنگ سے، بمباری میں. یہاں پر میرے ساتھ یہاں کے منگورہ کے سوات کے وہ جرنلسٹ موجود ہیں جو گزشتہ 2 سالوں سے آگ کے شعلوں سے کھیل رہے ہیں. شہید ہوئے. یقین کرو میرے خیال سے کسی اور یا پورے پاکستان میں اس طرح نہیں ہوئے. پھر ان بیچاروں کا کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ یار یہ ان بیچاروں کی ہم کوئی فائنانشلی سپورٹ کرے. لیکن اب جو ہے تقریباً 5 مہینے اخبار بن رہا ہے تو اب کافی مشکلات آ رہی ہے. اب تو خیر طالبان نہیں ہے کہ طالبان کوئی پریشر ڈالے یا جن علاقوں میں طالبان قابض تھے وہاں صحافیوں کو آنے جانے میں بھی مسئلہ ہوتا تھا. لیکن اب سیکیورٹی فورسز جو ہے نا وہ تو خیر تعاون کر رہی ہے مقامی صحافیوں کے ساتھ. ہم جو اخبار بیچتے ہیں تو ہم کماتے ہیں، گھر کا چولہا جو ہے نا وہ چلتا ہے. جب ہم اخبار نہیں بیچتے تو سب کچھ جو ہے نا بند پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں مشکل ہوتا ہے. اور یہ جو جب سے ہم آئے ہیں نا لوگ جو ہے نا خرید و فروخت بھی کم ہو گئے اخبار کی، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اخبار خریدے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں وہ صحافیوں کو بھی جانے نہیں دیتی سیکیورٹی فورسز، اور کوئی بڑا ہیپن ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے تو پھر صرف ISPR جو بیان جاری کرتا ہے تو صحافیوں کو اس پر گزارا کرنا پڑتا ہے. جتنا بھی ہمارے پاس جتنا بھی اسٹاف کام کر رہا ہے یہ تقریباً سارے کے سارے غریب ہے. تو بازار میں اشیاء خوردنوش اور دوسری ضروریات زندگی بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. یہ تو لوور کلاس کے لوگ ہیں تو ان لوگوں کے اپنے گھر تو نہیں ہے نا، یہ تو کرایہ کے مکانوں میں گھروں میں رہتے ہیں. تو گھر کا کرایہ، بجلی کا خرچہ، گیس کا، بچوں کا، تو یہ بہت زیادہ اس وقت یہ انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے.